ہوا کچھ یوں کہ کچھ دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اتوار کی چھٹی وہ کسی پرفضا مقام پر گزاریں، جہاں پر ہر طرف ہریالی ہو، جہاں پر آسمان نیلا اور خوبصورت ہو، اور جہاں کی ہوا بالکل تر و تازہ ہو۔ اتوار والے دن وہ سب بچے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، اپنی سائیکلز بھی اپنے ساتھ لے آئے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی تمام ضروری اشیاء بھی لے آئے کہ رستے میں وہ پکنک بھی منائیں گے۔ جنگل میں کافی دیر سائیکلنگ کرنے کے بعد جب وہ تھک ہار گئے تو ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے لنچ باکس بھی کھول لیے اور سب مل بانٹ کر کھانا شروع ہو گیا۔ جنگل میں نہ صرف وہ پکنک منا رہے تھے بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے جو اپنے خاندان کے ساتھ سیر و تفریح بھی کر رہے تھے اور پکنک بھی منا رہے تھے۔ لنچ کرتے ہوئے ایک دوست نے دوسرے دوست کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو اس جنگل کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں کہی جاتی ہیں؟ تو وہ دوست اس کو ڈانٹنا شروع ہو گیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، چپ کر کے انجوائے کرو اور اپنا لنچ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگل بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کے بارے میں جو باتیں اس دوست نے دوسرے دوست کو بتائی تھی وہ بھی غلط نہیں تھی۔ جنگل واقعی بہت پر اسرار تھا، لیکن کیا باقی دوستوں کو پتا تھا؟ نہیں، کسی ایک کو بھی نہیں پتا تھا۔ اس علاقے کے بڑے بھی ان باتوں پر یقین رکھتے تھے کہ یقیناً جنگل میں کوئی ایسی بات ہے جسے ان کے بڑوں نے بھی ان کو منع کیا ہے، چنانچہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح منع کرتے تھے۔ جب سب دوستوں نے اپنے والدین سے جنگل میں جانے کی اجازت طلب کی تو سب والدین نے انکار کر دیا، لیکن بچوں نے بے حد ضد کی۔ آخر والدین نے ان کو سختی سے تاکید کی کہ وہ جنگل کے شروع میں رہیں۔ ان کو جنگل کے اندرونی حصے اور بالخصوص جنگل کے آخر میں جانے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ اپنے والدین کی نصیحتوں کو بچوں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا اور چل پڑے جنگل کے اندرونی جانب۔ لیکن ان میں سے ایک بچہ تھا جو نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کی بات سختی سے ماننا بھی چاہتا تھا۔ اس کے دوستوں نے آہستہ آہستہ اس کو منا لیا اور وہ بھی چل پڑا ان کے ساتھ۔ سب دوست بھاگتے دوڑتے آگے بڑھتے رہے۔ بھاگتے دوڑتے ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کتنا آگے نکل آئے ہیں اور وہ رستہ پیچھے چھوڑ آئے۔ ان میں وہ دوست ابھی بھی بازید تھا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن سب دوستوں نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ چپ کر کے ہمارے ساتھ چلو، آگے جنگل بہت خوبصورت ہے۔ یہ بات تو سچ تھی کہ جنگل بہت خوبصورت تھا، ایسا خوبصورت کہ انہوں نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ درخت ہیں اور ایک تالاب ہے جس کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ ان کو یہ منظر بہت خوبصورت لگا اور وہ اس دوست کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے جو رو رہا تھا کہ اس کو گھر واپس جانا ہے۔ چونکہ رات ہو رہی تھی اور سب دوست تھک بھی چکے تھے، چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب واپس گھر کو چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین بھی ہمارے منتظر ہیں۔ وہ کافی دیر چلتے رہے لیکن ان کو جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ایک بچہ تو رونا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ان پہ یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو راستہ ہی بھول گئے ہیں اور وہ بھٹک گئے ہیں، اور ان کو ایسا بھی محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کو دو روشن چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ بچے اور خوفزدہ ہو گئے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے کہ کہیں ان کو باہر کا راستہ مل جائے۔ تھک ہار کر وہ سب دوست ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سوچنا شروع ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ سب بہت زیادہ خوفزدہ بھی تھے اور پریشان بھی تھے۔ آہستہ آہستہ وہ دو چمکتی ہوئی آنکھیں قریب آتی ہوئی نظر آئیں۔ بچے اور ڈر گئے، وہ گھبراہٹ میں بھاگتے رہے، ان دو آنکھوں والے کسی جانور سے اپنی جان بچاتے رہے اور باہر کا راستہ تلاش کرتے رہے۔ جب سب دوست پریشانی کے عالم میں بھاگ رہے تھے، زمین پر گر گیا۔ اس کے گھٹنے پہ بے شمار چوٹیں آئی تھیں۔ سب دوست واپس مڑے اور اس دوست کو اٹھایا، کیونکہ وہ اپنے اس دوست کو وہاں پہ چھوڑ تو نہیں سکتے تھے اکیلا۔ ان سب دوستوں کے درمیان میں ایک ان سپوکن رول تھا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو مصیبت کے وقت نہیں چھوڑے گا، اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ جس درخت کے نیچے سب دوست بیٹھے تھے، اس درخت کے قریب ہی ایک بوتل پڑی ہوئی تھی، اور وہ بوتل بہت پر اسرار لگ رہی تھی۔ سب دوست حیران تھے کہ اس بوتل میں کیا ایسا ہے کہ اتنی چمکدار اور اتنی پر اسرار لگ رہی ہے۔ ایک دوست نے اس بوتل کو اٹھایا، اس کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھول نہیں سکا۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس بوتل کو ہم توڑ ہی دیں۔ انہوں نے اس بوتل کو زور سے زمین پر مارا اور اس کے اندر سے ایک عجیب و غریب کاغذ نکلا۔ وہ کاغذ براؤن کلر کا تھا۔ انہوں نے اس کاغذ کو کھولا
تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو ایک میپ ہے۔ انہوں نے اس میپ کو پڑھنے کی کوشش کی لیکن ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سب دوستوں میں ایک دوست ایسا تھا جس کا پسندیدہ مضمون جیوگرافی تھا، اور اس نے ان سب کو بتایا کہ میں میپ پڑھ سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب دوست بہت خوش ہوئے کہ آخر کار ہمیں جنگل سے باہر نکلنے کا رستہ مل گیا ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ باہر نکلنے کا رستہ نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کا نقشہ ہے جو کسی اور پر اسرار جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس دوست نے بہت دھیان سے اس نقشے کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس کو سمجھ آئی کہ اس نقشے میں ایک کنویں کی طرف اشارہ ہے، اور اس کنویں میں کچھ عجیب و غریب لیکن بہت قیمتی چیز موجود ہے۔ اس نے اپنے سب دوستوں کو بتایا کہ کیوں نہ اب ہم بھٹک تو چکے ہیں تو کیوں نہ ہم جنگل میں اس کنویں کی تلاش کریں جس میں بہت قیمتی کوئی چیز ہے۔ سب دوستوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگل سے باہر جلد نکلنا چاہیے، لیکن وہ دوست بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا میپ پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو منایا، اس نے ان سب سے کہا کہ بہت جلد ہمیں باہر نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا، تو کیوں نہ ہم باہر نکلتے ہوئے ہم اس قیمتی چیز کا بھی ڈھونڈ لیں جس کا اشارہ یہ نقشہ کر رہا ہے۔ چنانچہ سب دوست اس نقشے کے مطابق چلتے رہے اور آخر کار وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر وہ کنواں واقع تھا۔ وہ اس کنویں کی طرف بڑھتے رہے لیکن وہاں پہ کنواں نہیں تھا، وہاں پہ تو کچھ اور تھا۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا بہت پرانا ایک درخت تھا۔ اس درخت پہ کچھ سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ وہ بچے ان سیڑھیوں پر چڑھتے رہے اور آگے چلتے رہے، اور جیسے ہی وہ آگے گئے سیڑھیاں چڑھتے رہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اوپر گئے تو انہیں ایک بہت خوبصورت منظر دکھائی دیا۔ انہیں ایک کنواں نظر آیا اور کنویں کے ارد گرد پہاڑ تھے اور بے شمار درخت تھے۔ چنانچہ وہ اس کنویں کی جانب چلتے رہے۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو کنویں کے اندر پانی نہ ہونے کے برابر تھا۔ کنویں کے اندر بھی سیڑھیاں تھیں۔ وہ سیڑھیاں نیچے ایک دروازے کی طرف جا کر ختم ہو جاتی تھیں۔ وہ بچے کنویں کے اندر موجود سیڑھیوں کی مدد سے اس دروازے تک جا پہنچے۔ انہوں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ وہ دروازہ کافی پرانا اور بوسیدہ تھا۔ انہوں نے اس کو زور سے کھولا اور وہ دروازہ کھل گیا، اور وہ جیسے ہی دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے پر وہ دوست کیا دیکھتے ہیں کہ اندر بے شمار سونے، ہیرے اور جواہرات ہیں۔ بچے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ جنگل کے درمیان میں اتنا سونا اور اتنے ہیرے اور جواہرات۔ وہ سب دوست ان ہیرے اور جواہرات کو اکٹھا کرتے ہیں اور باہر کی جانب نکل جاتے ہیں۔ اب اس میپ کی مدد سے ان کو کافی آسانی ہوتی ہے اور وہ باہر کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ریسکیو کی ٹیم ان کے منتظر ہے۔ ریسکیو کی ٹیم ممبرز ان کو جنگل میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے والدین بے حد پریشان ہوتے ہیں۔ سب دوست یہ تہیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اب یہ ہیرے اور جواہرات کسی کو بھی نہیں دینے، حتیٰ کہ اپنے والدین کو بھی نہیں دینے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب ہیرے اور جواہرات بچوں کے ویلفیئر کے لیے لگا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک NGO سے رابطہ کیا اور انہیں تمام تفصیلات بتائیں۔ دوستوں نے تمام ہیرے اور جواہرات دنیا کی ویلفیئر کے لیے وقف کر دیے۔ اپنے بچوں کی مثبت سوچ پر تمام والدین بہت خوش تھے اور وہ بہت فخر محسوس کر رہے تھے۔ لیکن ان سب میں ایک بات جو سب کو اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ دوستوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر باہر نکلے تھے۔ ان سب دوستوں نے دوستی کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ سب کے لیے مشعل راہ بن گئی۔